بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، آج کی ہماری ویڈیو ہے ایک صحابی کے بارے میں جن کا نام ہے ثعلبہ ابن حاطب انصاری۔ یہ صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک سے دعا فرمائیے کہ اللہ پاک مجھے دولت سے مالا مال کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ، تیرا برا حال ہو جس کا تو خواہش مند ہے، دنیا کا تھوڑا مال بہتر ہے بنسبت اس کے جس کا شکر ادا نہ کر سکو۔ کافی دن گزر جانے کے بعد ثعلبہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور یہی عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بے شمار مال و دولت سے نواز دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بہتر نہیں ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اپنے رب سے دعا کروں یہ پہاڑ میرے لیے سونا اور چاندی بن جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بن جائیں گے۔ مگر ثعلبہ نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حق کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو مال و دولت عطا کر دے تو میں یقیناً حقدار کا حق ادا کر دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ ثعلبہ کو بے شمار مال و دولت عطا فرما۔ اس کے بعد ثعلبہ نے بھیڑیں اور بکریاں پالنا شروع کر دی۔ ثعلبہ کی بھیڑیں اور بکریوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھی کہ وہ مدینہ میں پوری نہیں آتی تھی۔ وہ مدینہ کے پاس ایک وادی میں رہنے لگے۔ مال و دولت بڑھنے کی وجہ سے مصروفیت بھی بڑھتی گئی۔ اب یہ صورتحال ہو گئی کہ ثعلبہ صرف فجر اور ظہر کی نماز مسجد نبوی میں آ کر باجماعت پڑھتے تھے، باقی نمازیں اپنے مال کے پاس ہی پڑھتے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ثعلبہ کے مال میں اور برکت ڈال دی۔ بھیڑ بکریوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہو گئی کہ بہت سے ملازمین بھی ان کا خیال نہ رکھ پاتے، اور ثعلبہ بھی اس قدر مصروف ہو گئے کہ انہوں نے مدینے جا کر مسجد نبوی میں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ اب وہ صرف جمعہ کے جمعہ ہی مدینے آتے اور مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں جمعہ کی نماز ادا کرتے۔ ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جمعہ کے جمعہ ہی ہوا کرتی۔ پھر ثعلبہ یہاں تک اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے کہ ان کا جمعہ پڑھنا بھی چھوٹ گیا۔ گھر میں نمازیں ادا کر لیا کرتے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری لگانے سے بھی جاتے رہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ ثعلبہ کو کیا ہو گیا ہے، وہ میرے پاس آنا چھوڑ گیا۔ ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ صحابہ اکرام نے ثعلبہ کا حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ الفاظ فرمائے، افسوس ثعلبہ، افسوس ثعلبہ، افسوس ثعلبہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقات کو دینے کے لیے وحی نازل ہوئی۔ صدقہ دینے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ و خیرات والی آیت نازل ہونے کے بعد 2 آدمی ثعلبہ کے پاس صدقہ و خیرات دینے کے لیے بھیجے تھے۔ ان 2 آدمیوں کو ثعلبہ کے پاس جاتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اس آدمی کو میری تحریر پڑھ کر سنانا۔ سیدھے ثعلبہ کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے، اے ثعلبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، آپ بھی صدقہ و خیرات کرو۔ ثعلبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ ثعلبہ نے ان 2 بندوں سے کہا، تم آگے سے چکر لگاؤ اور واپسی پر میرے پاس سے ہوتے جانا۔ یہ بات سن کر وہ دونوں آگے کو چلے گئے۔ واپسی پر وہ ثعلبہ کے پاس آئے۔ ثعلبہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر مجھے پڑھاؤ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم لوگوں کو لکھ کر دی ہے، میں ایک بار اس کو پڑھ لوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد ثعلبہ نے ان 2 آدمیوں سے کہا کہ صدقہ تو جزیہ ہی کی ایک قسم ہے۔
صدقہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے مفتوحہ علاقے میں غیر مسلموں سے جزیہ طلب کرتے ہیں۔ یہ تو بالکل ٹیکس کی ہی ایک قسم ہے۔ تم جا سکتے ہو، مجھے اس کے متعلق رائے کام کرنے کا وقت دو۔ یہ دونوں سالبہ سے سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے دیکھتے ہی فوراً وہ کلمات فرمائے اور کہا، افسوس سالبہ۔ اس کے بعد دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سالبہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے دے تو ہم ضرور خیرات کیا کریں اور نیکوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کر پھر بیٹھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا اس دن تک جب اللہ سے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا نہ کیا، اور اس لیے کہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کا بھید اور ان کا مشورہ جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے۔ سامعین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت سالبہ کے رشتہ داروں میں سے کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ اسی رشتہ دار کو ہی سالبہ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے۔ جب اس کے رشتہ دار نے سالبہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام دیا تو سالبہ سنتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑا چلا آیا، عرض کرتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے صدقہ قبول فرما لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے سے صدقہ لینے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بات سن کر سالبہ بڑے پریشان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سب کچھ تمہارے ہی عمل کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تجھ کو ایک بار پیغام بھیجا تھا، تم نے میرے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تیرے سے اسی لیے ناراض ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو سالبہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میری طرف سے صدقہ قبول فرما لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تیرے صدقے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا تھا، میں کس طرح اسے قبول کر سکتا ہوں؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی سالبہ ان کے پاس آ کر صدقہ دینے لگے تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں سالبہ بن حاتب کا انتقال ہو گیا۔ سامعین، اسلام کو ایک مکمل دین ہونے کا شرف حاصل ہے، اسی لیے اس دین میں ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں۔ دین اسلام میں غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہر مالدار کے صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہیں مانے گا، اس کی آخرت کے دن ضرور پکڑ ہوگی۔ جو مال و دولت انسان نے دنیا میں جمع کر کے رکھا ہوا ہے، جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کا مال اسی کے لیے عذاب بن جائے گا۔ یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سالبہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، میں مال و دولت حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے مال و دولت کی دعا نہیں مانگ رہے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ سالبہ اپنے دین سے بھٹک جائے۔ دولت کی ہوس ایسی بلا ہے کہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دولت سے مالا مال کرتا ہے تو ہم کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو زکوٰۃ، خیرات اور صدقہ دینا چاہیے۔ اگر ہم غریبوں کا خیال رکھیں گے تو یہ دولت ہمارے لیے گناہ اور جہنم سے نجات کا باعث بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔
سامعین آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ زہرا آپا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔